اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. پیغمبر اکرم کی یہ وہ مشہور حدیث ہے جو کسی بھی مسلمان مکتبہ فکر میں موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ حسین کون ہے اور جس نے حسین کے لیے یہ جملے کہے وہ خود کون ہے؟ پیغمبر اکرم خدا کے نمائندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور حضور کی 63 سالہ زندگی میں ایک بہت اہم بات ہے جسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی 63 سالہ زندگی میں پیغمبر نے کبھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ دفاع کیا ہے. اسلام حملے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام دفاع کا قائل ہے. پیغمبر نے ہمیشہ دفاع کیا ہے اور اسلام کی جو گائیڈ لائن ہے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تم جواب بھی دو، تو بچوں کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، خواتین کی آبرو محفوظ رہنا چاہیے، بوڑھوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ واحد دنیا کا مذہب ہے جو جنگ کے میدان میں بھی انسانیت کے اصول بتا رہا ہے کہ اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو تو تمہیں ان قانون پر پابند رہنا ہوگا. تو اگر آج دنیا کے کچھ ممالک میں بنام اسلام لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کے بچوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، بزرگوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، خواتین پر ظلم کیے جا رہے ہیں، تو یہ اسلام محمدی نہیں ہے، یہ ویسٹرن اسلام ہے. اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے. وہ پیغمبر جس نے اپنے کردار کے دم پر اسلام پھیلایا تھا، جس نے بوڑھوں کی مدد کر کے اسلام کو پھیلایا تھا، جس نے اپنے اوپر زحمتیں تو برداشت کر لی، کوڑا پھینکنے والے کی عیادت کر کے اسلام پھیلا رہا ہے، وہ اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارے ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس زمانے میں یہاں کے اوپر حسینی حکمراں تھے، اگر وہ چاہتے تو ظلم و بربریت کر سکتے تھے، لیکن ہندوستان کی کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بھی یہ نہیں بتاتی ہے کہ حسین کے ماتم کرنے والے کسی حکمران نے کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہو. پورے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. عادل شاہی حکومت اگر ساؤتھ انڈیا میں تھی تو اس کے اوپر دوسروں نے ظلم کیے ہیں. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ عادل شاہی حکومت نے کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی دوسرے انسان پر ظلم کیا ہو. لکھنؤ کے نوابی نے اودھ کی سلطنتیں رہی ہوں، انہوں نے ہمیشہ تعزیوں میں شرکت کی ہے. اگر ایک ہی دن ہولی اور عاشور پڑ گیا ہے تو آدھے دن عاشور منایا گیا ہے، آدھے دن ہولی منائی گئی ہے. دنیا کو پیغام دیا ہے ہم حکومتی کام بھی کرتے ہیں، ہم مذہبی کام بھی کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج جو بھی لوگ بنام اسلام دنیا میں ظلم و بربریت کو بڑھاوا دے رہے ہیں، نہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کا پیغمبر اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ امیر المومنین سے ان کا کوئی لینا دینا ہے، نہ کربلا سے ان کا کوئی لینا دینا ہے. ہاں، فکر یزید کے حامی ہو سکتے ہیں، حسینیت کے طرفدار نہیں ہو سکتے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ حسین کے بابا علی کون ہیں؟ حسین کے بابا علی کون ہیں؟ آپ کسی
کسی مسلمان سے مکتبہ فکر ہٹا دیجئے، آپ عالم اسلام کے کسی بھی مسلمان سے پوچھئے علی تمہارے کون ہیں، کہے گا ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، یہی کہے گا نا۔ آپ کسی شیعہ سے پوچھئے علی تمہارے کون ہیں، کہے گا ہمارے پہلے امام ہیں۔ آپ کسی صوفی سے پوچھئے علی تمہارے کون ہیں، آپ کسی صوفی سے پوچھئے، آپ کسی صوفی سے پوچھئے علی تمہارے کون ہیں، کہے گا جہاں سے ہم بھیک مانگ کے لاتے ہیں اس در کا نام علی ہے۔ دیکھیے مسلمان نہیں ہے مگر انہیں مسلمان منوایا جاتا ہے، نصیری۔ آپ ان سے پوچھئے، دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، نصیری مسلمان نہیں ہے، اسے زبردستی مسلمانوں میں شامل کیا جاتا ہے مولائے کائنات کے کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے۔ نصیری مسلمان نہیں ہے۔ آپ کسی شیعہ سے پوچھئے علی کون، کہا ہمارے پہلے امام۔ آپ کسی اہل سنت بھائی سے پوچھئے کہ علی کون، کہا ہمارے چوتھے خلیفہ۔ آپ کسی صوفی سے پوچھئے علی تمہارے کون، کہا ہمارے باب المراد۔ تو اگر کہیں کے اوپر علی یا علی کے گھرانے کا تذکرہ ہو رہا ہوگا تو شیعہ خوش ہوگا کہ ہمارے پہلے امام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اہل سنت خوش ہوگا کہ ہمارے چوتھے خلیفہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، صوفی خوش ہوگا ہمارے باب المراد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسی شخصیت کو آج عالم اسلام میں کوئی اختلافی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے، نہ وہ سنی ہو سکتا ہے، نہ وہ صوفی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کون ہے جو ذات علی ابن ابی طالب کو اختلافی بنانا چاہتا ہے؟ بھائی شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، صوفی نہیں ہے۔ اگر اس کی اصلیت جاننا ہے تو تاریخ میں 1400 سال پیچھے جا کے دیکھیے، پیغمبر نے مدینے سے یہودیوں کو نکالا تھا جن کا نام تھا بنی نذیر۔ جب پیغمبر نے نکالا ہے تو انہوں نے کہا تھا محمد آپ ہم سے مدینہ چھڑوا رہے ہیں، ہم آپ کے لوگوں سے آپ کا دین چھڑوائیں گے۔ یہ وہی یہودی ہے جو آج IS کی نقاب اوڑھ لیتے ہیں، یہ وہی یہودی ہے جو حزب المجاہدین کے لباس اوڑھ لیتے ہیں۔ نہ ان کا پیغمبر سے لینا دینا ہے، نہ ان کا دین سے لینا دینا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ علی کے بیٹے حسین کے مقابلے میں جو کربلا کے میدان میں آیا تھا وہ کون تھا؟ بڑے تاریخوں میں پردے ڈالے گئے ہیں، کبھی کہا گیا خطا اتحادی ہو گئی تھی، کبھی کہا گیا دو شہزادوں کی جنگ تھی، بڑے پردے ڈالے گئے ہیں۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حسین کے مقابلے میں، چلیے مقابلہ چھوڑ دیجئے، جو حسین کے مقابلے میں تھا اس کی 3 سال کچھ مہینے کی حکومت کو اگر اٹھا کے دیکھیے تو یوں تو یزید کا ہر دن جرم ہوتا تھا، مگر اپنی 3 سالہ حکومت میں اس نے جو 3 سب سے بڑے جرم کیے ہیں، پہلے سال میں قتل امام حسین علیہ السلام، حکومت کے دوسرے سال میں واقعہ حرہ، مدینے کی تاراجی، 1200 صحابہ کرام کا قتل، 3 دنوں تک مدینۃ الرسول کو یزید کی فوج کے لیے مباح کر دیا جانا، یا مسجد النبی میں گھوڑوں کا باندھا جانا، یہ یزید کا کردار ہے جسے دنیا آج مسلمان بتاتی ہے۔ اس نے حکومت کے دوسرے سال میں مدینے کو تاراج کیا، حکومت کا تیسرا سال خانہ کعبہ پہ آگ پھینکی گئی، خانہ کعبہ جل گیا۔ حکومت کے 3 سالوں کے یہ 3 سب سے بڑے جرم ہیں۔ پہلے سال قتل اہل بیت محمد، حکومت کے دوسرے سال تاراجی شہر محمد، حکومت کے تیسرے سال میں اللہ کے گھر کو پامال کیا جانا۔ اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے بتا دیا ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے۔ اس نے مدینۃ الرسول کو پامال کر کے بتا دیا ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اس نے اہل بیت رسول کو قتل کر کے بتا دیا کہ ہم اہل بیت کی عزت کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ تو جو منکر خدا ہو، جو منکر رسول ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت مکروہ کردار ہے تاریخ کا جس نے نبی کے گھرانے کو پامال کیا ہے۔
جس نے اللہ کے گھر کو پامال کیا ہے، جس نے پیغمبر کی مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے، ایسے کردار کا نام ہے یزید۔ یزید کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے مقابلے میں آیا تھا۔ یہ کربلا کے میدان میں جنگ دو شہزادوں کی نہیں ہے، بلکہ دو فکروں کی جنگ ہے۔ ایک وہ فکر ہے جو شروع سے دین کو مٹانا چاہتی ہے، دوسری وہ فکر ہے جو شروع سے دین کو بچانا چاہتی ہے۔ اگر اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو تاریخ اسلام میں اسلام کی پہلی جنگ میں جانا پڑے گا۔ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جہاں دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا کہ دین محمد کو مٹا دیا جائے۔ دشمن کے لشکر سے 3 لوگ نکلے، ایک کا نام ہے عتبہ، دوسرے کا نام ہے شیبہ، تیسرے کا نام ہے ولید۔ یہ تینوں نکلے ہیں اور پیغمبر کے لشکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کوئی ہے ہمارا مد مقابل جو آئے اور ہمارا مقابلہ کرے۔ پیغمبر کے 3 جانباز صحابی نکلے۔ جب یہ صحابی ان کے مقابلے میں پہنچے تو پوچھتے ہیں تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟ کہا ہم محمد کے صحابی ہیں۔ کہا تم مجہول النسب ہو، تم سے جنگ کرنا ہماری توہین ہے۔ کیا پیغمبر کے لشکر میں ہمارے برابر والا کوئی نہیں ہے؟ جیسے یہ کان میں پیغمبر کی آواز گئی، اب پیغمبر کے لشکر سے 3 دوسرے نکلے، جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور مولا کائنات۔ یہ آئے ہیں، تینوں میں جنگ ہوتی ہے۔ جناب حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا، جناب عبیدہ اور شیبہ میں جنگ ہو رہی تھی۔ مولا کائنات کی تلوار ولید کو قتل کر کے پلٹی تو شیبہ کو بھی اپنے ساتھ لیتی ہوئی چلی گئی۔ اسلام کی پہلی جنگ کے 3 فاتح ہوئے، پیغمبر کے گھر کے تینوں لوگ ہیں جنہوں نے جنگ کو فتح کیا۔ حکومت اس کے بعد اسلام کی دوسری جنگ ہوتی ہے، جہاں پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کی شہادت ہوتی ہے، اور تاریخ کی وہ بدنام زمانہ خاتون ہے عالم اسلام نے، جسے اپنے یہاں بڑے حرفوں میں ہندے جگر خارا کے نام سے لکھا ہے، جس نے بھرے میدان میں پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی۔ پہلی جنگ کے 3 فاتح، 3 مقتول، فتح ہونے والے حسین کے گھرانے والے، علی کے گھرانے والے، قتل ہونے والے اس ہندہ جگر خارا کے گھرانے کے۔ عتبہ ہندہ کا باپ تھا، شیبہ ہندہ کا چچا تھا، ولید ہندہ کا بھائی تھا۔ ہندہ کون؟ حاکم شام کی ماں، یزید کی دادی۔ اب آپ سمجھے وہ خاندان ہے جو اولے دن سے دین کو مٹا رہا تھا، اور جو دین کو پہلے دن سے بچا رہے تھے۔ حسین کا دادا، حسین کا بابا، حسین کا چچا، یہ کربلا کی 2 فکریں تھیں۔ جو لوگ کربلا کو ایک معمولی رنگ دے کے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں، یہ خاندان پیغمبر کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے اپنا گھر لٹا دیا، اپنا سب کچھ اس دین پہ دے دیا، اور جو بچی ہوئی قربانی تھی وہ کربلا میں حسین ابن علی نے دے کے پوری کر دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ اتنا مجمع، اس میں مسلمان، غیر مسلمان، ہمارے ہندو بھائی، ایڈمنسٹریشن کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے امکانات فراہم کیے کہ اس ملک میں عالم اسلام اور بشریت کے امن کے پیغمبر محمد کے نواسے کے جلوس کو نکالا جائے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو کربلا نے یہ سکھایا ہے کہ جو بھی تمہارے لیے تھوڑا سا بھی حسن عمل کرے اس کا شکریہ ضرور ادا کرو۔ ہم اس صوبے کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سارے امکانات فراہم کیے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بے وطن کا ماتم کرنے کے لیے، اس کی یاد نکالنے کے لیے آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ لیکن یہ سارے ہمارے بھائی کسی بھی مکتب فکر سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انصاف سے بتائیے، اگر یہاں کے اوپر کوئی چھوٹا سا بچہ گود میں آ جائے اور اس کا باپ یہ کہے کہ یہ بچہ پیاسا ہے، تو انصاف سے بتاؤ اسے پانی دو گے یا نہیں دو گے؟ نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لے کے آیا تھا۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے اعتبار سے میں گناہگار ہوں تو بتاؤ اس 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کی ہے؟
हुसैन को जवाब न मिला। इमाम फरमाते अली असगर तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को इन जालिमों पर तमाम कर दो। 6 महीने के बच्चे ने नन्ही सी जबान पकड़ाए हुए होठों पर फेरी। यजीद जैसी फौज में भी लोगों के जहन आंखों से आंसू रवा हो गए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया इस बच्चे को पानी देना चाहिए, मगर एक आवाज गूंजी आईना आईना हुरमुला एकता कलाम अल हुसैन। हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। हुरमुला 3 भाल का तीर लेके आगे बढ़ा। उस घड़ी थी हर शकी की आंख नम, रुक गया थक्कर मुहर्रिक का कलम। अरे हुरमुला के जब बढ़े आगे कदम, गैरत इंसानियत बोली के थम। अरे हुरमुला पहले तू अपना तीर देख, फिर गुलूए असगरे बेशी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मोहम्मद और आले मोहम्मद के। 3 भाल का तीर चला। 6 महीने के बच्चे ने होमत के अपनी गर्दन पे ले लिया। बाबा अगर कोई नहीं है तो भी अली असगर नुसरत के लिए मौजूद है। हुसैन इब्ने अली बच्चे को हाथों पर लेके आए थे। तो जुमले मसाइल की जहमत तमाम है। बच्चा बाप के हाथों पर शहीद हो गया। अब हुसैन इब्ने अली है। अली अकबर की मैयत ले जाने में इमाम आगे और पीछे नहीं हुए हैं, मगर न जाने इस 6 महीने की मैयत में कितना वजन था कि हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, पीछे हटते हैं रज़म क़ज़ाई व तस्लीमन लिअमरे। तेरे खेमा पाए ए रबाब अपने बच्चे को ले जाओ। रबाब से पहले सकीना आ गई। ए बाबा भैया को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। हुसैन ने दामने हवा पलटा, क्या देखा मन का ढला हुआ है, गर्दन छिदी हुई है। ये इमाम ने रबाब को बच्चे को दिखाया, लेके पुश्ते खेमा पाए। दो जुमले जहमत तमाम है, पुश्ते खेमा पर लेके आए, बच्चे को दफन कर दिया। हुसैन करबला के मैदान में सो गए। लेकिन शहदा के सरों की गिनती हुई 71 सर है, एक सर नजर नहीं आता। मुसलमानों जरा तसव्वुर करो, अगर तुम अपने बच्चे की कब्र बना के आओ और उस कब्र को कोई खोदे तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। नबी के नासे ने अपने 6 महीने के बच्चे को कब्र में दफन किया था। ये उमर साथ कहता है मुझे वो 72वां सर चाहिए। रबाब तेरे खेमा से मंजर देख रही थी, सिपाही हाथों में नेज़े लेके चले, जमीने करबला पर मारते जाते हैं। एक बार नेज़ा पड़ा, अब क्या निकला 6 महीने की भैया नेज़े से उलझी हुई माँ की निगाहों के सामने बच्चे के सरोतन में जुदाई कर दी गई। माँ देखती